اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الحم ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. پروردگار عالم کا شکر ہے، پروردگار عالم نے ہماری زندگی میں ہمارے لیے ایسے صادقین، ایسے سچائی کے نمونے فراہم کیے جن کو دیکھ کر ہم بھی راہ حق کو اختیار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. بحث پیغام کربلا کے حوالے سے جاری و ساری تھی. آج الحمدللہ ہماری مجلس کا 10واں اور آخری حصہ ہے، اور ابھی تک کی مجالس میں نے آپ کو نصرت علمی اور نصرت عملی ابا عبداللہ الحسین اور امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف سے متعلق آگاہی دی کہ امام حسین نے جو نصرت علمی اور عملی طلب کی، اس کو پریکٹیکلی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، جناب ام کلثوم، امام سجاد علیہ السلام اور ان کے ماننے اور چاہنے والوں نے کیسے کر کے دکھایا. اور یقینی سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے تھا، کیونکہ ہمارے زمانے میں انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا کرے، ہم امام زمانہ کا استقبال کریں اور امام اسد السلام کو جب وہ تشریف لائیں اس دنیا میں تو ہم ان کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہوں، اور اسی طریقے سے امام کی نصرت کریں، ان کے ناصروں میں پروردگار عالم ہمارا نام انشاءاللہ لکھے. آج کی جو بحث ہے وہ نصرت مالی ابا عبداللہ الحسین، نصرت مالی امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف ہے. مالی حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جو بھی مال آپ خدا کے راستے میں دیتے ہیں، پروردگار عالم کی درگاہ میں جو بھی مال، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، یعنی آپ اللہ کے راستے میں جو بھی مال عطا کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ سارا جو ہے وہ نصرت مالی ہے. مثلاً ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، کوئی مجلس بپا کر رہا ہے، کوئی درس گاہوں اور امام بارگاہوں کا انتظام کر رہا ہے، کوئی آ کے پڑھا رہا ہے، کوئی آ کر پڑھ رہا ہے، یہ سب نصرت ہے. کچھ افراد جو پڑھ نہیں سکتے، جو پڑھا نہیں سکتے، وہ مالی حوالے سے اس کو کمک کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایسے افراد جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو جتنی مالی حوالے سے جتنی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ مالی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک لحاظ سے نصرت مالی ابا عبداللہ الحسین میں آتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں عزیزان من کہ میں نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا، میری اس دفعہ کی مجلس میں نے اتنا پیسہ لگا دیا، تبرکات میں اتنا چلا گیا، اور جو بھی اس کے سلسلے ہیں، مثلا ایک عالم ہیں یا عالمہ ہیں، آپ بلاتے ہیں، ان کے جو خرچے آپ کرتے ہیں، گاڑی کا آنا جانا، اور یہ سارے سلسلے جو ایک مجلس کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اتنا پیسہ ادھر چلا گیا، اتنا ادھر چلا گیا اور یہ خرچ ہو گیا. لیکن روایت کہتی ہے کہ وہ 1 روپیہ، وہ 1 درہم و دینار جو آپ ابا عبداللہ الحسین کے نام پر خرچ کرتے ہیں، وہ روئے زمین سے ڈائریکٹ آسمان کی طرف جاتا ہے، عرش کی جانب جاتا ہے، اور عرش پر ملائکہ اس 1 درہم و دینار اور 1 روپے سے عرش پر آپ کے لیے کاروبار شروع کرتے ہیں. اور وہاں پر وہ جو آپ کا کاروبار ہے، جس طریقے سے آپ دنیا میں کاروبار کرتے ہیں، منافع حاصل کرتے ہیں، منفعت آپ کو ملتی ہے، اور جو فائدہ آپ حاصل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آخرت میں وہ تمام تر منفعت جو فرشتوں کے اس کاروبار سے ہوگی، وہ قیامت کے دن جب آپ جائیں گے، وہ سارا منافع آپ کو وہاں پہ مہیا کیا جائے گا.
روایات یہ کہتے ہیں کہ اہل زمین پر جو عزاداری کرنے والے ہیں، بپا کروانے والے ہیں، اور تمام وہ لوگ، یہ حدیث میرے آپ کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے کہ دنیا میں ہم جو کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، دنیا کا مال جتنا بھی ہوگا اسے اسی دنیا میں رہ جانا ہے، اور ہم نے خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی چیز اگر ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہے، وہ ہے جو ہم دوسروں پر خرچ کریں گے۔ روایت کہتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک صحابی ہیں، کیونکہ جب اصحاب کا ایک طرز عمل تھا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، اصحاب جو ہیں فوری طور پر اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ برا کہتے ہیں بڑی نیکی کو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بڑی نیکی حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ تم وہ کام کرو، وہ چیز خدا کے راہ میں دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک تو ہوتی نا خیرات، ایک ہوتی نیکی۔ برا کہتے ہیں علماء اور مفسرین کہتے ہیں برا وہ خیرات ہے، وہ نیکی ہے جو نیکیوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ فرمایا کہ وہ نہیں ملے گی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خدا کے راہ میں نہیں دے دیتے۔ ایک صحابی تھے، ان کے یہاں رات کو مہمان آئے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا پکانے کے لیے، لیکن ان کے پاس 3 اونٹ تھے۔ انہوں نے اپنے مہمان سے کہا کہ آپ جائیے اور کوئی ایک اونٹ بتائیے جو آپ کو پسند ہو، میں اس کو ذبح کروں گا تاکہ آپ کے لیے کھانا بنا سکوں۔ بہت بڑی بات ہے، صرف ایک مہمان تھا۔ ہمارے گھر میں اگر مرغیاں موجود بھی ہوں گی تو ہم ان کو ذبح کر کے مہمان کو کھلانے میں 1000 دفعہ سوچیں گے۔ عام معمول یہ کہ اکثر لوگ بس ایک کپ چائے پہ پلا کے ٹرخا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان ہمارے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ اور یہ اصحاب کا طرز عمل تھا کہ جب ان کے ساتھی وہ مہمان جو ہیں کمزور اور لاغر جو اونٹ تھا وہ لے کر آئے تو یہ صحابی ناراض ہوئے اور فرمانے لگے آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی ناراضگی ہے، دشمنی ہے؟ تو صحابی پوچھنے لگے کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی، میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگا اور میں نے کیا کیا، آپ کو کیوں برا لگا؟ کہتے ہیں آپ سب سے کمزور اونٹ پسند کر کے لائے؟ کہ ہاں، میں نے کہا اسی نے ذبح ہونا ہے تو اچھا ہے کمزور اونٹ میں لے کر آؤں، باقی ماشاءاللہ صحت مند ہے، طاقتور تھے، میں نے کہا آپ ہی کام آ جائیں گے۔ تو صحابی کہتے ہیں میرے کام آنے والی تو یہی چیز تھی جو آپ ذبح کرنے کے لیے لائیں، وہ آپ سب سے کمزور اور لاغر لے آئے، وہ جو دنیا میں رہ جانے والی وہ تو میرے کسی کام کی نہیں ہے، جو چیز آج میں آپ کے لیے کرنے والا ہوں وہ میرے کام آئے گی۔ یہ اصحاب کا ایک عکس العمل تھا، ان کا ایک انداز تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے پروردگار عالم جس نیکی کا تذکرہ کر رہا ہے وہ یقیناً وہ نیکی ہے جو دنیا اور آخرت میں انہیں اس مقام و مرتبے پر لے جائے گی جہاں کے لیے، جس مقام و مرتبے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے۔ مطلب کہ اپنے جو انداز تربیت ہے اس میں بچوں میں، اپنے گھر والوں میں انفاق کروانے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں صدقات دینے کی عادت ڈالیں۔ آپ کا بچہ آپ کے عمل کو دیکھ کر سیکھتا ہے، لیکن جب آپ ہر جگہ سے حریص ہو کے صرف جمع کریں گے آپ کی اولادیں بھی صرف جمع کریں گی، وہ انفاق کرنا نہیں سیکھیں گی۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ کو قرض الحسنہ دے گا، بہترین قرض دے، اور پھر پروردگار عالم کیا کرے گا، اس قرضے کو بڑھا دے گا، فَيُضَاعِفُهُ، خدا تمہارے دیے ہوئے اس قرضے کو بڑھا دے گا اور تمہیں اس کو خیر کر کے، اس کو بہترین کر کے اسے واپس کر دے گا۔ حدیث کہتی ہے کہ جب تم پر فقر و فاقہ آ جائے تو خدا کو قرض دینے کے ذریعے اور وسیلے سے اپنی مشکل کو، اپنی غربت کو حل کرو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کو 1 روپیہ دے دیں گے ہمارا پیسہ ختم ہو گیا، حالانکہ جب ہم کسی کو 1 دیں گے ہمیں 10 ملیں گے۔ جناب رابعہ بصری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب رابعہ بہت مشہور عارفہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب رابعہ بصری کے گھر میں ایک دفعہ مہمان آئے ہوئے تھے کچھ اور تشریف فرما تھے، بی بی کے گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں اور مہمان آئے تھے 8۔ جناب رابعہ بصری
مہمانوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اتنے میں دروازہ دق الباب ہوا، دروازہ ناک ہوا۔ ایک تو بی بی جانتی تھی کہ مہمان آئے ہیں، کھانا انتظام جو ہے پروردگار کر دے گا۔ دوسرا یہ کہ جسٹ 2 روٹیاں گھر میں موجود ہیں، دق الباب ہوا، دروازہ ناک ہوا۔ بی بی نے جا کے دیکھا تو ایک فقیر تھا۔ فقیر نے روٹی طلب کی تو بی بی نے وہ 2 روٹیاں جو موجود تھیں وہ دونوں بھی اٹھا کر فقیر کو دے دی۔ فقیر روٹیاں لے کے چلا گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ ناک ہوا۔ تو جناب رابعہ بستی کی جو ہمسائے ہیں ان کی کنیز آئی تھی۔ اس کنیز نے آ کے کہا کہ بی بی یہ روٹیاں میری مالکن نے آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ تو بی بی نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہنے لگی 18 ہیں۔ کہتی نہیں، پھر یہ میرے لیے نہیں، تم ان کو واپس لے جاؤ۔ وہ حیران ہوئی، کہنے لگی بی بی کیسی بات کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ میری آقا زادی نے، میری مالکن نے آپ ہی کے لیے بھیجی ہیں۔ تو جناب رابعہ بسری کہتی نہیں، یہ میرے لیے ہو ہی نہیں سکتی، تم ان کو واپس لے جاؤ۔ حیران ہوئی کنیز، گھر واپس گئی۔ مالکن نے دیکھا وہ روٹیاں واپس لے کر آئی ہے۔ مالکن نے پوچھا کہ آپ روٹیاں واپس کیوں لے کے آئیں؟ تو وہ بی بی کہنے لگی کہ میں جب ان کے گھر لے کے گئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا روٹیاں کتنی ہیں، تو میں نے کہا کہ روٹیاں 18 ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ میرے لیے نہیں، ان کو تم لے جاؤ۔ تو کہنے لگی 18 کیوں ہیں؟ میں نے تو آپ کو 20 روٹیاں دی تھیں۔ اس نے کہا جی وہ 20 آپ نے مجھے دی تھی، لیکن میں نے 2 نکال لی تھی، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں تم نے کیوں نکالی؟ تم وہ 2 روٹیاں رکھو اور پھر واپس جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس نے 2 روٹیاں مزید رکھی، روٹیوں کو 20 کیا اور پھر واپس گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جناب رابعہ بسری باہر آئیں اور پھر سوال کیا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس بی بی نے کہا کہ 20 ہیں۔ تو جناب رابعہ نے فرمایا ہاں یہ میرے لیے ہے۔ یہ جواب اس کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے جب میں 18 لائی تو آپ نے کہا یہ میرے لیے نہیں ہے اور آپ نے مجھے واپس پلٹا دیا، اب جب میں 20 لائی ہوں تو آپ نے کہا ہاں یہ میرے لیے ہیں۔ جناب رابعہ بسری کا یقین دیکھیں، خدا کی ذات پر یقین سے ہی انسان کی مشکلات کی گرہ کھلتی ہیں۔ جناب رابعہ بسری فرماتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ ابھی تم سے پہلے میرے دروازے پر فقیر آیا تھا، میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، وہ دونوں میں نے اس فقیر کو دے دی تھی، اور میرے خدا کا وعدہ ہے تم 1 دو گے میں تمہیں 10 دوں گا۔ تو میں نے 2 روٹیاں دی تھیں تو اس حساب سے مجھے 20 ملنی چاہیے تھیں، لیکن تو 18 لے کر آئی تھی تو مجھے یقین تھا یہ میرے لیے نہیں ہے، اسی لیے میں نے وہ روٹیاں تجھ سے واپس کر دی تھی۔ اب جب کہ تو 20 روٹیاں لے کر آئی ہے، یہ میرا حصہ ہے جو میرے خدا نے بھیجا ہے۔ آپ دیکھیے، یقین بر خدا، اعتقاد بر خدا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ ضائع ہو جائے گا، عزیزان من جو دیتے ہیں وہی بچ جاتا ہے، جو ہم خود پر خرچ کر دیں گے وہ ہمارے لیے نہیں بچے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کچھ اہم پوائنٹس ہیں انفاق میں بھی جو اہل بیت علیہ السلام کے درس سے ہم نے سیکھا، آپ نے سیکھا، اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انفاق رزق حلال سے ہوتا ہے، مال حرام سے انفاق کنسیڈر نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلانی سود خور ہے، حرام خور ہے، رشوتیں لیتا ہے، لیکن بڑا انفاق کرتا ہے، بہت غریبوں میں نوازتا ہے۔ عزیزان من، وہ انفاق شمار نہیں ہوتا۔ جو آپ کا مال ہی نہیں ہے، جو آپ نے لوگوں سے غصب کیا ہے، لوگوں کا حق مارا ہے، لوگوں سے سود لیا جو حرام تھا، رشوت لی جو حرام تھی، جو بھتہ ہے، خرابی ہے، غلط ہے، اس سے آپ کسی غریب کی مدد کریں، وہ انفاق شمار نہیں ہوگا، وہ اس سے کوئی خیرات آپ کو نہیں ملے گی۔ انفاق کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا اپنا مال ہو اور آپ کا مال حلال ہو۔ جب آپ رزق حلال سے انفاق کریں گے تب وہ انفاق کنسیڈر ہوگا، لیکن اگر رزق حلال نہیں ہے تو وہ انفاق کنسیڈر نہیں ہوگا۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ حرام کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، غلط کام کے لیے اگر آپ پیسہ دے رہے ہیں تو وہ بھی انفاق نہیں ہے۔ تیسری اہم چیز، اپنی پسندیدہ چیز آپ نے خدا کی راہ میں دینی ہے۔ وہ چیز جو آپ کے پاس پھٹ پھوٹ خراب ہو چکی ہے، وہ اگر آپ خدا کے راستے میں مثلاً دے رہے ہیں کہ میں کسی کو دے دوں، وہ انفاق کنسیڈر نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں جب اپنا کپڑا بالکل گھس جائے، پہننے کے قابل نہ رہے، پھر کسی غریب کو دیتے ہیں۔ غریب بھی انسان ہے، اس کو بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ صحیح اور سالم کپڑا پہنے، جس طرح آپ کو لگتا ہے۔
تو یہ ایک پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کم از کم جب کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں اس طرح سے دیں کہ لینے والا جب اس کو لے تو اس کو بھی خوشی محسوس ہو۔ پروردگار عالم وہ پروردگار ہے جو آپ کو حکم دے رہا ہے کہ گوشت کھاتے ہو تو ہڈی میں تھوڑا سا رہنے دو کہ جنات کا حصہ ہے، آپ بالکل اس کو چاٹ کے بالکل اس ہڈی کو صاف کر کے باہر نہ پھینکو۔ تو کیا وہ پروردگار پسند کرے گا کہ آپ اپنا کپڑا اپنا مال پھٹ پھٹ کے خراب ہو کے کسی غریب کو آپ نواز رہے ہیں؟ یہ چیز خدا کی درگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم پس فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تم سب سے زیادہ پسند ہے وہ دو خدا کے راستے میں، جو تمہیں پسند نہیں ہے، بیکار ہے، تمہیں اچھی نہیں لگ رہی، وہ خدا کے راستے میں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دو گے بھی تو انفاق کا وہ مرتبہ، وہ نیکی جو تمہیں ملنی تھی وہ تمہیں اس سے حاصل نہیں ہوگی۔ ہمیں اب عبداللہ الحسین کے دروازے سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کو مل رہی ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے حرم سے، ان کے گھر سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، وہ ہستی، وہ شخصیت جن کے دروازے سے آج تک کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ روایت یہ کہتی ہے مدینہ کے جب بازار میں یا چوک پر کوئی فقیر نظر آتا تھا تو لوگ سوال کرتے تھے کیا ہوا، در زہرا بند تھا جو آپ یہاں آ کے بھیک مانگ رہے ہیں؟ کیسے ہو گیا؟ کون زہرا ہے جس کے دروازے پر، یہ میں اسپیشلی ہمارے جوانوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، میری بہنوں اور بچوں کے لیے، کہ ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں فقر تھا، فاقہ تھا، اور نہیں معلوم ہمارے بچے کیا سمجھتے ہیں، شاید حضرت علیہ السلام ان کو پال نہیں سکتے تو ان کو کھلا نہیں سکتے تھے۔ عزیزان من ایسی بات نہیں ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں جن کا جو مال تھا فدق سے جو انہیں ملتا تھا، بعض روایات کہتی ہیں 70,000 دینار تھا، اور ایون خود حضرت علیہ السلام جو جنگوں سے مال غنیمت لے کر آتے تھے وہ بھی بہت ہوتا تھا، کیونکہ ہر جنگ میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے ہمیشہ وہ علمبردار لشکر ہوتے تھے۔ ایون باقی سب جنگوں کو چھوڑ دیں، میں صرف خیبر کی بات کرتی ہوں۔ جنگ خیبر وہ جنگ تھی جس میں ایک غریب کو بھی سونے کی اینٹیں ملی تھیں۔ روایت کہتی ہے کہ جنگ خیبر سے جب لوگ واپس آ رہے تھے، حضرت امام حسن و حسین گلی میں کھیلنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں کھانا بھی کم لوگوں کو نصیب ہوا کرتا تھا، بہت اچھا کھانا، غریب اکثر بچے کھانا اچھا کھا رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے۔ تو ان بچوں نے حسنین سے کہا کہ علی کی وجہ سے آج ہم نے نئے کپڑے پہنے، علی کی وجہ سے آج ہمیں اچھی کھجوریں کھانے کو ملی ہیں، تو علی نے تمہیں کچھ نہیں دیا، تم آج بھی انہی کپڑوں میں ہو۔ حسنین کریمین نے جب یہ باتیں سنی بچوں کی، وہ گھر آئے، آ کے اپنی اماں زہرا سے پوچھا، اماں زہرا سب بچے کہہ رہے ہیں کہ علی نے انہیں کپڑے پہنائے، بابا ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ جناب زہرا فرماتی ہیں کہ جب آپ کے بابا گھر تشریف لائیں گے تو آپ خود سوال کر لیجئے گا۔ اتنے میں اب مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ خالی ہیں۔ جناب زہرا حیران ہوتی ہیں اور پوچھتی ہیں، یا علی، سنا ہے خیبر کے ایک سپاہی کو بھی کتنی اینٹیں ملی ہیں سونے کی، آپ تو علم بردار لشکر تھے، آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ نے تو خیبر کا قلعہ فتح کیا ہے، کہ آپ کو کوئی مال غنیمت نہیں ملا؟ تو میرے مولا نے فرمایا، زہرا مجھے بہت سا مال غنیمت ملا تھا، واقعاً آپ کی بات ٹھیک ہے، میں فاتح خیبر تھا، مجھے اونٹوں پہ جو میں لے کر آیا تھا اس میں سونے کی اینٹیں لدی ہوئی تھیں، لیکن جب میں مدینہ میں داخل ہونے لگا، اس سے پہلے کہ میں مدینہ میں داخل ہوتا، فقراء مدینہ شہر سے باہر آ چکے تھے، اور میرے گھر تک پہنچنے تک جتنے فقیر ملے ان کو دیتے 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 جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے ہاتھ خالی ہو گئے تھے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں، کوئی عام خاتون ہوتی تو شاید لڑتی، شاید ناراض ہوتی، اور بہت سے اعتراضات ان کے بچے اعتراض کرتے، لیکن جناب زہرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی درگاہ میں شکر ادا کرتی ہیں کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا جس کو مجھ سے زیادہ تیرے دوستوں کی فکر ہے۔ کون ہے خدا کے دوست؟ غربا، فقراء، یہ خدا کے وہ دوست ہیں جن کو آپ جتنا دیکھیں گے آپ کی مشکلات اتنی ہی آسان ہوں گی، آپ کے راستے اتنے ہی کشادہ ہوں گے۔
زہرا کا یہ عمل بچوں کو سکھا رہا ہے، بچے شکر ادا کر رہے ہیں، بچے اپنی زندگی میں سیکھ رہے ہیں. اور یہی وہ بچے تھے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آخری لمحات میں کربلا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری لمحے تک کربلا میں اب عبداللہ الحسین نوازتا رہا. اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جو 4 سال کی بچی ہیں، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، ان کی سٹیجز دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام کے زندان تک پہنچنے تک جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا جو اعمال ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک 4 سال کی بچی بھی جتنی بابصیرت تھی، اتنا انسان کے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہے. ہم نہیں سوچ سکتے ان چیزوں کو، ہمارے جوان نہیں سوچ سکتے کہ وہ 4 سال کی بچی کیا کچھ کر سکتی ہے. یہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی زندگی مشکلات میں آ جاؤ تو اس طریقے سے اپنی مشکلات کو آسان کرنا شروع کرو، مشکلات کو حل کرنا شروع کرو. کس طریقے سے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دو. تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ ناصران عملی، ناصران علمی، اب عبداللہ الحسین امام زمانہ، اور اب ناصر مالی. آپ کس طریقے سے؟ مالی حوالے سے جو بھی اسٹرگل آپ کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گی. ینصر اللہ ینصرکم، تنصر اللہ ینصرکم. تم خدا کی مدد کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا. کیا خدا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ کیا خدا تبارک و تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں عزیزان من. پروردگار عالم کس مدد کی بات کر رہے ہیں؟ آپ غربا و فقراء کی مدد کریں، خدا کے دوستوں کی مدد کریں، پروردگار عالم آپ کی مدد کرے گا، آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا. اور آپ کو نہیں معلوم، میں صرف آخر مجلس میں چند جملے کہنا چاہوں گی. میری اپنی زندگی میں اگر میں دیکھنا چاہوں، میری زندگی میں جو چیز، جو معاملہ مجھے طاقت دیتا ہے، جو مجھے مضبوط بناتا ہے، وہ کیا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین کی کربلا ہے. جو نقطہ مجھے سٹرونگ بناتا ہے، مجھے مضبوط کرتا ہے کہ وہ حسین جس نے کربلا میں اپنا سب کچھ دے دیا، خدا نے اپنی خدائی پر اختیار حسین کو دے دیا. خدا نے مجھے اور آپ کو متوجہ کیا ہے عزیزان من. دنیا کو دنیا سے لوگے، دنیا تمہیں کچھ نہیں دے گی. دنیا بھی چاہیے میرے در سے آ کے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا. وہ کربلا جہاں پہ حسین 6 مہینے کے بچے کو اپنی آغوش میں اٹھا کر لے آتے ہیں، اور کس لیے لے کر آ رہے ہیں؟ اشقیاء کے سامنے. وہ جانتے ہیں کہ اشقیاء کسی پر رحم کرنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے 6 مہینے کا شہزادہ بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. وہ اپنی 4 سال کی شہزادی سکینہ کو یہ متوجہ کر کے چلے جاتے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب اب عبداللہ الحسین کربلا میں مقتل کی جانب روانہ ہونے لگے تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا تھا: سکینہ، میں جانتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد، میرے مرنے کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کا ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد اپنی اماں کو، اپنی پھوپھی اماں کو تنگ نہیں کرنا. آپ حسین کی بیٹی بن کر، صابرہ بن کے ہر سفر کو طے کرنا، ہر مشکل کو سہ جانا، ہر پریشانی سے نکل جانا. اور سکینہ 4 سال کی معصوم بچی کیا اپنے بابا کو جواب دیتی کہ بابا جان آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یہ 4 سال کی بچی سکینہ کا وہ جملہ ہے. عزاداران ابا عبداللہ الحسین، گریہ کا وہ مقام ہے. ہم اپنی امیجن کریں، آپ تصور کریں کہ آپ کے گھر کی چھوٹی بچی کو آپ کس طریقے سے، ہمارے تو لاڈ ہی ختم نہیں ہوتے، ہم کتنے لاڈ کریں، کتنا ہم ان سے محبت کریں کہ ہم ان کو اس قدر نازک بنا دیتے ہیں. لیکن اب عبداللہ الحسین کے گھر آنے کی وہ ننھی سکینہ کیسی کیسی مشکلات اور مصائب سے گزرتی ہوئی جا رہی ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتا رہی کہ زینب سکینہ نے وہ تاریخ رقم کی کہ دنیا آج تک حیران ہے. روایات کہتی ہیں عزاداران اب عبداللہ الحسین، شام کا زندان تھا. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ہمیشہ دیکھا کرتی تھیں کہ شام کو صبح صبح پرندے اڑ کر جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں.
تو وہ اپنے بھیا سے سوال کرتی تھیں کہ بھیا سجاد، صبح صبح یہ پرندے چلے جاتے ہیں اور شام کو یہ واپس آتے ہیں، یہ کہاں آ جاتے ہیں؟ امام سجاد فرماتے تھے کہ صبح یہ اپنے کھانے کی تلاش کے لیے جاتے ہیں اور شام کو یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ تو سکینہ فرماتی تھیں بھیا سجاد، ہم اپنے گھر کو کب واپس جائیں گے؟ ہم مدینے کب واپس جائیں گے؟ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، وہ سکینہ جو ہر شام انتظار کرتی تھی اور اپنے بھیا اور پھوپھی اماں سے پوچھا کرتی تھی کہ بھیا ہم کب شام سے اپنے گھر مدینہ واپس جائیں گے، وہ سکینہ روتے روتے ایک دن شام کے زندان میں گزر گئی۔ مقتل کی کتاب میں روایت تحریر کی جاتی ہے کہ جناب سکینہ کو جب شہادت ہوئی اور جناب سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ آ کے جناب سکینہ کو جب دیکھتی ہے تو جناب زینب سے کہتی ہے کہ میں اس بچی کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بی بی نے پوچھا کیوں؟ کہتی مجھے لگتا ہے اس بچی کے بدن میں کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے بدن پر جگہ جگہ نیل پڑے ہیں، جگہ جگہ بدن سوجا ہوا ہے، یہ کسی بیماری کا اثر ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ بیماری مجھے نہ لگ جائے۔ جناب زینب پر پکار کے فرماتی ہیں بی بی یہ کسی بیماری کا اثر نہیں ہے، یہ شمر کے تازیانوں کے زخم ہیں جو سکینہ کے بدن پر نمودار ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیظلمونہم من الاولین والآخرین۔